یا ایہا، یہ دونوں ہیں حرف ندا، مخاطب کے لیے اے، او، جو. آگے الذین، پھر وہ الذین، الذی کی جمع اور وہ سب لوگ، جو لوگ جمع کے صیغے میں. ٹھیک ہے. آمنو، آمنو بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے. آمنو اس میں اس کا بھی کیا ہے؟ امن پلس واو والی جمع، ایمان لائے. سب ایمان لائے. ٹھیک ہے جی. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ مخاطب کر کے کہ اے وہ لوگوں جو وہ سب ان سب لوگوں مخاطب کیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. آگے اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اچھا، اللہ تعالیٰ جب ایسے مخاطب کرتے ہیں نا، یا ایھا الذین، یا ایھا الناس، جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو آگے پھر وہ ڈو یا ڈونٹس بتا رہے ہوتے ہیں، ایسے کرو اور ایسے نہ کرو. یا پورے قرآن میں جب پڑھتے ہیں نا، قرآن کا اسلوب ہے یہ اسی طرح سے کہ بات سنو میری، جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا بات سنو، تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات سنو، اور اس کے آگے بتا رہے ہیں کرنا کیا. اس کے آگے ہے ان، واسب، جی واسب، جی واسب، ان. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان ہو یا ان ہو، ان. اچھا، جاء، اب اگلا لفظ کیا ہے؟ جاء. جا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ جا کے آئے، ہمارے اردو کے لفظ میں ہوتا ہے جا کے آئے، تو اس کا مطلب ہے آئے. جاء کم، کم پہ ضمیر ہے جمع کی، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے. جاءکم فاسق، آگے کیا آیا ہے؟ فاسق. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ، جس کے عمل اور قول میں فرق ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے اس کو. اور اس کو اسی لفظ میں اگر وہ کر لیں تو اس کا زیادہ وہ ہوگا، پتہ تو ہمیں ہے کس کا. فاسقن. اب آگے آیا ہے بنبائن، بے اور نبا. نبا، بے کا مطلب کے ساتھ، ٹھیک ہے. نبا کس کو کہتے ہیں؟ نبی نہیں، نبا کہتے ہیں خبر کو، خبر. تو خبر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آئے اگر کوئی تمہارے پاس فاسق کسی خبر کے ساتھ، اگر آئے یا لے کر آئے، اس کا زیادہ آسان ہم اردو میں یہ کریں گے، یا لے کر آئے فاسق کوئی خبر تمہارے پاس، ٹھیک ہے. کوئی خبر لے کر آئے تمہارے پاس تو کیا کرنا ہے؟ فتبینوا، فا تا بین، بین واو، بین اور پھر نون، نون اور پھر واو الف. ایک لفظ میں کتنے سارے لفظ تھے؟ فا پس تا تم، بین کھولنا، بین کھولنا، نون جمع کا صیغہ ہے تم سب کے لیے کہ جب کوئی خبر لے کے تمہارے پاس آ رہا ہے نا
یہاں تو ایک مضارع بنایا تا لگا کے یہاں پہ کیا کہ تم سب کے پاس نون جمع واو الف بھی جمع. تو کیا کہا کہ پس تم کھول لیا کرو پس تم کھول لیا کرو کس چیز کو, اس خبر کو جو تم تک آئے. کھول لیا کرو کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پہلے سے اس کی تحقیق کر لیا کرو, تحقیق کر لیا کرو. ہاں تحقیق کر لیا کرو اس کو. اور تحقیق کرنے کی کیا وجہ ہے, کیوں وہ کیا کرنی ہے آپ نے تحقیق کی وجہ واقعہ ہے اس میں. یہ قرآن میں ہے ہی کوئی نہ کوئی شان نزول تو ہے کہیں نہ کہیں. اب یہ آیا ان کے, ہم نے اوپر کیا یہاں پہ آئے گا اگر, ان اگر اور ان کے. میری بہت چھٹیوں کے بعد ہوئی ہے نا. ان کا مطلب زیر ہے تو اگر, اور ان کے. ٹھیک ہے جی. ان آگے آ رہا ہے تصیبو, تا پلس سی پلس واو. کیا ہے تم, سیب کا مطلب ہوتا ہے مصیبت, مصیبت. اور واو نون جو ہے جمع کا صیغہ ہے. کس لیے کھول لیا کرو کہ مصیبت میں نہ پڑ جاؤ. قوم اس کو کر لیں تو بجہالت, بجہالت. کس میں پڑ جائے, مصیبت میں پڑ جائے کوئی قوم. قومن کوئی قوم. قوم کا مطلب کوئی گروپ ہو گیا, کوئی قوم, کوئی قوم. بی کے ساتھ یہ اس کو کھولا تو بی جہالت. ٹھیک ہے. اس کا مطلب سے بھی ہے, پر بھی ہے, کے ساتھ بھی ہے, کہ کس کے, جہالت کے ساتھ. جہالت لا علمی کو ہی کہتے ہیں نا, جہالت لا علمی, کم علمی. کہ کوئی قوم کس لیے کھولا کرو اس کو, آپ نے کہا کہ کھول لیا کرو کہ کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے کوئی قوم تمہاری جہالت میں, لا علمی کی وجہ سے. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں فتصبحوا, پہلے کہا تھا فتبینوا, فتصبحوا, فا پس تا تم صبح. صبح کو کیا ہوتا ہے, روشنی ہوتی ہے, روشنی میں اچھی واضح چیزیں نظر آتی ہیں. یعنی کہ پھر یہ وہ ہے کہ پس تم روشنی میں تحقیق کر لیا کرو. ایک دفعہ صبح, مطلب صبح کا یہ استارن بتایا ہے نا کہ صبح کے ٹائم روشنی ہوتی ہے نا, تو اس وقت یعنی کہ اس وقت اس طرح سے تحقیق کرو پورے نور کی روشنی میں آپ تحقیق کرو. فتبین واو, اور یہ واو جمع کی نشانی, واو والی جمع نیچے تحقیق. یہ تو اس کا اس پورے اس کا وہ لکھا ہے واو جمع کی نشانی, یہ تو آپ کو پتہ ہی چلی. فتصبحوا, کہ اس کو اچھی طرح سے کھول لیا کرو, تحقیق کر لیا کرو. اللہ پر نادیمی, نادیمی.
اس میں ہے نادم پلس یا نون. اچھا ایک ابھی ہم پڑھتے آ رہے تھے واو والی جمع کی نشانی ہے, یہ یا نون بھی جمع کی نشانی ہے کہ تم سب نادم ہو, تم سب کو نادم ہونا پڑے, شرمندہ ہونا پڑے, سب کو ہونا پڑے نادم یا شرمندہ, جو بھی آپ یا شرمندہ, نادم یا شرمندہ. نادم اس لیے کہ نادم اس کے ساتھ بالکل ہو گیا. اور کس چیز پہ نادم ہونا پڑے گا؟ ماں جو فعلتم, فعل کا مطلب کیا تم نے, فعل کیا, تم سب نے, نادمین, پھر یہ وہی نادمین آگے جو ہم کھول چکے ہیں, شرمندگی کا کام. اب یہ کتنی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے ایمان والو, اگر آپ کے پاس آ جائے کوئی فاسق کوئی خبر لے کر, فتبینو, تو بس اس کو اچھی طرح کھول لیا کرو, ان تصیبو, کہ تم, یہ بھی اللہ ہماری آسانی کے لیے بتا رہے ہیں کہ تم مصیبت میں نہ پڑ جاؤ. کوئی قوم لا علمی میں فتصبحوا, تو بس اس کو اچھی طرح کھولا کرو, واضح کیا کرو, اس کی جانچ پرکھ کیا کرو, اللہ پر ماں جو فعلتم نادمین, تاکہ تم اس عمل پہ نادم تمہیں نہ ہونا پڑے جو تم سے ہو جائے, سرزد ہوگا لا علمی میں. تو اس لیے یہ کہ پہلے اس کے خوب اچھی طرح سے دیکھ لیں, یہ بھی ایک اصول ہے زندگی کا. سنی سنائی بات کو لے کے آگے نہیں بڑھنا, اس پہ عمل نہیں کرنا, اس پہ کوئی اپنی رائے نہیں دینی, اس پہ کوئی اپنا اظہار نہیں کرنا. اس کے لیے آپ کو پہلے سوچنا ہے, کھولنا ہے, اور پھر بولنا ہے. تو اس میں بھی اس کی بھی شان نزول اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور زکوٰۃ کا اکٹھا کرنا تھا, وہاں پہ بھیجا گیا ایک صحابی کو. تو وہ جب گئے تو وہاں آگے نا ان کے مقابل, مطلب ان کے مخالف قبیلے کے لوگ تھے. آپ ڈر گئے کہ تو مجھے قتل کر دیں گے. اب آپ نا وہاں سے واپس آ کے اللہ کے نبی صاحب نے کہا, انہوں نے انکار کر دیا وہ دینے سے, زکوٰۃ دینے سے. تو اللہ کے نبی نے جب یہ بات ان تک پہنچائی گئی تو صحابہ کرام وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب صحابہ کرام غصے میں آ گئے کہ اللہ کے نبی حکم کو کیسے انہوں نے منع کیا, وہ کہیں کہ ان پہ فوج کشی کی جائے. لیکن اللہ کے نبی بولتے نہیں تھے اب تک ان پہ الہام نہیں ہوتا تھا. آپ غصے میں چل رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, آپ کا چہرہ مبارک لال ہو رہا ہے, لیکن آپ بولے نہیں. اس پہ پھر یہ وہ پھر پتہ چلا کہ وہ صاحب انہوں نے غلط بیانی کیا, حالانکہ صحابی تھے, ان کو ہم جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن اللہ نے مثال دینے کے لیے وہ کیا کہ انہوں نے غلط بیانی کی, کمزور تھے, کمزور دل کے تھے, نہیں ان کا سامنا کر سکے, اور اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے انہوں نے غلط بیانی کی, جس کی وجہ سے اگر وہ اللہ کے نبی مان لیتے اس وقت ان کی بات, کتنا بڑا فساد ہوتا, دو قبیلوں میں جنگ ہو جاتی. تو اس لیے کہا گیا, اور اسی لیے گھروں میں بھی یہ چیز جو ہے نا اس کو لاگو ہونا چاہیے. جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے دن سے بتا رہی ہوں نا کہ یہ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اس میں دیا ہوا ہے. گھر میں کوئی بات, چھوٹی سی بات ہوتی ہے, جی آپ کی ساس نے یہ بات کی ہے, آپ کی دیورانی جٹھانی نے کی, نند نے کی ہے, آپ کی بہن نے کی ہے, آپ ایٹ لیسٹ, ہمارے رشتے اتنے تو مضبوط ہونے چاہیے کہ ہم جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ بات آپ نے کی ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو لے کے دل میں بیٹھ جائیں, یا اس کے ریونج کے طور پہ سوچتے رہیں اب کیا کیا جائے, یا اس نے ایسا کیوں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں, مثالیں دے دے کے سمجھا رہے ہیں. اس میں کوئی اس آیت میں کوئی مشکل کوئی وہ بتایا, دیکھ لیں.